بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس گفتگو میں روزہ کے اثار و رموز کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی کہ آیا روزہ رکھنا صرف بھوکا اور پیاسا رہنا مقصد ہے؟ یعنی روزہ رکھنے کا مقصد صرف اور بھوکا اور پیاسا رہنا ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے بہت زیادہ رموز و اسرار ہیں۔ تو سب سے پہلے روزہ رکھنے سے کھانے پینے اور شہوانی لذت میں کمی ہوتی ہے، جس سے حیوانی قوت کم ہوتی ہے اور روحانی قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے اور شہوانی عمل کو ترک کر کے انسان بعض اوقات صفات حمیدہ سے متصف ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مقربین کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بھوک و پیاس پر صبر کرنے سے انسان کو مشکلات پر صبر کرنے کی عادت پڑتی ہے اور اس کی مشق ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، بھوکا اور پیاسا رہنے سے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوتا ہے اور غرباء کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح ان کی مدد کریں۔ نمبر 5، بھوک اور پیاس سے انسان گناہوں کے ارتکاب سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 6، تکبر ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ کس طرح محتاج ہے اللہ رب العزت کا، اس سے بھی تکبر اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 7، بھوکا رہنے سے ذہن تیز ہوتا ہے، بصیرت کام کرتی ہے، فکر تیز ہوتی ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانا بیماری کی جڑ اور پرہیز علاج کی بنیاد ہے۔ حضرت لقمان حکیم انہوں نے بہت ہی ایک زبردست قسم کی نصیحت کی ہے۔ فرمایا کہ جب معدہ بھر جاتا ہے تو فکر سو جاتی ہے، حکمت گونگی ہو جاتی ہے، عبادت کرنے کے لیے اعضاء سست ہو جاتے ہیں، دل کی صفائی میں کمی، مناجات کی لذت اور ذکر میں رقت نہیں ہوتی۔ نمبر 8، روزہ ایک مخفی عبادت ہے، اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 9، شیطان روایت میں ہے انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ بھوک اور پیاس سے شیطان کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، اس سے شیطان کو ایک کاری ضرب لگتی ہے۔ نمبر 10، روزہ امیر اور غریب سب پر فرض ہے، اس سے مساوات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب مسلمان برابر ہیں۔ نمبر 11، نظام الاوقات، یعنی انسان کے نظام الاوقات وہ مرتب ہو جاتے ہیں کہ صبح یوں کرنا ہے، دوپہر کو یوں کرنا ہے، ایک نظام الاوقات بن جاتا ہے۔ اس طرح انسان 11 مہینے گزارے۔ اور نمبر 12، انسان کے اندر اخلاقی جرت پیدا ہو جاتی ہے، اخلاق اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ، کینہ، عداوت، کدورت، فراڈ، دھوکہ اور چغلی اور ظلم، زیادتی، قتل و غارت، یہ تمام اخلاق قبیحہ کو چھوڑ کر اخلاق صالحہ میں یہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو روزہ اس چیز کا بھی مشقت یعنی مشق کا نام ہے۔ تو لہٰذا روزہ رکھنا صرف بھوکا اور پیاسا نہیں رہنا، بلکہ روزہ رکھنے کا مقصد ہے ان تمام صفات کو اپنے اندر لانا۔ لہٰذا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق دیں۔